لاہور ہائی کورٹ کے 9 نئے ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابھر گل خان نے تقریب میں نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ حلف برداری کی سادہ و پروقار تقریب لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی سبزہ زار میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں صوبائی و وفاقی لاء افسران اور سینئر وکلاء سمیت حلف اٹھانے والے ججز کی فیملیز اور عزیز و اقارب کی بھی شرکت۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کے لیے 5ویں ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز کے نام طلب کر لیے گئے ہیں۔ ملک بھر کی بار کونسلز نے جوڈیشل کمیشن کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا، ہم قانونی برادری کے منتخب نمائندے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے موقع پر انتشاری لوگوں کی کال کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے موقع پر وکلاء کی ہڑتال۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، لاء اینڈ آرڈر کے پیش نظر ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں میٹرو بس سروس جزوی بند۔ سیرینا، نادرا، میریٹ، ایکسپریس چوک اور ٹی کراس بری امام تا حکم ثانی عارضی طور پر بند ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت کی ٹریفک پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ترک اہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نے دورہ پرتگال کے دوران ترکیہ میں مختصر قیام کیا۔ صدر مملکت اور ترک صدر رجب طیب اردوغان میں ملاقات استنبول ایئرپورٹ پر ہوئی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فدان نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ دونوں صدور کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سپریم کورٹ میں وکلاء کی عدم پیشی پر ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کی سماعت۔ سلمان اکرم راجہ کے معاون وکیل رانا وقار نے عدالت کو بتایا، سلمان اکرم راجہ ٹریفک کے سبب عدالت نہیں پہنچ سکے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، سلمان اکرم راجہ اگر آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو اس وقت یہاں موجود ہوتے۔ لگتا ہے وکلاء چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر UAE روانہ ہوں گے۔ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کے لیے دبئی جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت، ڈیجیٹل ترقی اور حکومتی اصلاحات پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیراعظم متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ عالمی رہنماؤں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے CEOs سے ملاقاتیں کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ 13 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں وقفہ سوالات کے علاوہ اہم قانون سازی کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سول کوڈز ترمیمی بل پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان شہریت ترمیمی بل 2024 پیش کریں گے۔ اجلاس میں نقطہ اعتراضات اور توجہ دلاؤ نوٹس پر مختلف امور زیر بحث لائے جائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی نے پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو درخواست میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ پاکستان ایک بار پھر اڑان بھرنے کو تیار۔ ملک کی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کی سالانہ تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان آج دوبارہ ٹرن اراؤنڈ پر آ گیا ہے۔ مہنگائی 38% سے 4%، پالیسی ریٹ 12% پر آ گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ کرت میں CTD پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 5 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس اور CTD نے مشترکہ طور پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ مقابلے کے بعد لاشوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں پولیس کانسٹیبل سمیت 2 افراد کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ واقعہ بکخیل منڈی کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق گربز کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کانسٹیبل ریاض اللہ اور حبیب اللہ کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا، مغویوں کو پہاڑی علاقے میں لے جا کر قتل کیا۔ بعد میں مقتولین کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت 7 ممالک نے مزید 76 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا۔ سعودی عرب میں بلیک لسٹ ہونے پر 3، بھیک مانگنے پر 4، منشیات کیسز میں ملوث ہونے پر 6 افراد ملک بدر۔ سری لنکا میں امیگریشن سے انکار کرنے پر 1، امارات میں منشیات کیسز میں ملوث ہونے پر 2، پاسپورٹ گمشدگی پر 2 اور جیل قید 3 افراد کو رہا کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی مصر کے شہر عثمان میں تدفین کر دی گئی ہے۔ عثمان پہنچنے پر پرنس کریم آغا خان کے خاندان کا گورنر میجر جنرل اسماعیل کمال نے استقبال کیا۔ گزشتہ روز پرتگال کے شہر لزبن میں پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم طیارے میں دوران پرواز صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، مشرق وسطی کے دیگر ممالک کو زمین کے کچھ حصے دینے پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں دوبارہ تعمیر کے عمل میں مدد لی جا سکے۔ فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر سے بات چیت کروں گا، غزہ کو مستقبل کی ترقی کے لیے ایک اچھا مقام بنائیں گے۔ غزہ پر قبضے کے امریکی صدر کے بیان پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ منصوبہ مکمل طور پر فضول ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا دعویٰ، کہتے ہیں کسی کے پاس بھی غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکالنے کا اختیار نہیں، غزہ کے لوگ غزہ میں رہیں گے اور غزہ کی حفاظت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کو امریکی شہریوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے پول کے مطابق 47% امریکیوں نے ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو برا قرار دے دیا۔ 13% سے ٹرمپ کے بیان کی حمایت کی، 40% امریکیوں نے اس حوالے سے واضح رائے نہیں دی۔ پاکستان کے ہارون خان نے فجیرہ اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ سیمی فائنل میں ہارون خان کو ایران کے حسین پور علی رضا سے شکست۔ ہارون خان نے 3 مسلسل مقابلے جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ سیمی فائنل میں شکست کے بعد ہارون خان نے کہا، مستقبل میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے مزید محنت کروں گا۔ پاکستان کے انفٹ کرکٹر سائم ایوب کی مشہور اداکارہ ہانیہ عامر سے لندن میں سر راہ ملاقات، دونوں خوشگوار موڈ میں بات چیت اور ایک ساتھ پوز دیتے دکھائی دیے۔ ہانیہ عامر لندن میں تقریب کے اختتام پر اپنی گاڑی میں جانے کے بجائے سائم ایوب کا انتظار کرتی رہیں۔ ہانیہ نے سائم کے ساتھ تصویر بنوائی، صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 8 روز، شائقین کو ٹورنامنٹ کا شدت سے انتظار۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں سامنا کریں گی۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ اور قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ کل افتتاح ہوگا۔ مزدوروں کی دن رات کی محنت کی بدولت منصوبہ 120 روز میں مکمل کر لیا گیا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بھگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا، جبکہ عوام کا داخلہ مفت ہوگا۔